بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ٹی وی میں خوش آمدید۔ 10 رجب 1440 ہجری بمطابق 17 مارچ 2019 کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں محمد مرا۔ وزارت خزانہ نے ایک حلالہ کے 50 کروڑ سکے ڈالنے کی منظوری دے دی۔ وزارت خزانہ نے ایک حلالہ کے 50 کروڑ سکے ڈالنے کی منظوری دے دی۔ مارکیٹ میں حلالوں کی طلب میں اضافے کے بعد وزیر خزانہ نے نئے سکے ڈالنے کی منظوری دے دی۔ کاز اخبار میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ایک حلالہ کی تعداد 25.51 ملین سکے ہیں۔ ان کی مجموعی مالیت 2,55,000 ہے۔ حکومت کی طرف سے ویلیو ایڈڈ ٹیکس نافذ کرنے کے بعد سکوں کی طلب میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ واٹ لاگو کرنے کے بعد بیشتر اشیاء کی قیمت میں سکے شامل ہوتے ہیں۔ عام دکانداروں کے علاوہ صارفین کو بھی سکے کے لین دین میں دشواری کا سامنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صارفین کے بیشتر تعداد دکانوں میں ادائیگی ATM سے کرنے کو ترجیح دے رہی ہے۔ ایک حلالے کے 50 کروڑ سکے ڈالنے کے بعد مارکیٹ میں ایک حلالہ کی مجموعی مالیت 5 ملین ریال یعنی 1,860% زیادہ ہو جائے گی۔ واٹ لاگو ہونے کے بعد حکومت نے نئے سکے ڈالنے تھے اور انہیں مارکیٹ میں فراہم کیا تھا۔ 2018 کے اختتام تک مارکیٹ میں 25.07 ملین سکے فراہم کیے گئے، جن کی مجموعی مالیت 250.7 ہزار ریال تھی۔ یہ رقم 2017 کے مقابلے میں 2,894% زیادہ ہے۔ دوسری طرف وزارت تجارت نے دکانداروں پر زور دیا کہ مختلف اشیاء کی قیمت پر واٹ لاگو کرنے کے بعد قیمت بتائی جائے۔ 5% اضافے کے بعد قیمت میں سکوں کو بھی شامل کیا جائے۔ تاجر کو بھی تاکید کی گئی کہ صارفین کو بل ادا کرنے پر باقی رقم جو سکوں میں ہوں وہ ضرور ادا کیے جائیں۔ اس طرح کی ہدایت صارفین کو بھی کی گئی کہ دکاندار کو باقی سکے ضرور لیا کریں۔ جو دکاندار واپس نہ کریں یا دستیاب نہ ہونے کا بہانہ بنائے، اس کے خلاف شکایات درج کرائی جائے۔ زخمی سعودی شہری کی حالت بہتر ہے۔ نیوزی لینڈ میں سعودی سفارتخانے نے کہا کہ مساجد میں دہشت گردانہ حملے میں زخمی ہونے والے سعودی شہری اسیل الانصاری کی صحت اطمینان بخش ہے۔ سفارتخانے کے حکام نے اسپتال جا کر اسیل کی عیادت کی۔ سفارتخانہ یقین دلاتا ہے کہ سعودی شہری کو ہر ممکن سہولت و تعاون فراہم کیا جائے گا۔ مارچ میں سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں، محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں کہ خلیجی ممالک سمیت سعودی عرب میں رواں ماہ کے دوران سیلاب کا خطرہ ہے۔ سوشل میڈیا پر بے بنیاد خبریں پھیلانے سے اجتناب کریں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ٹویٹر اور واٹس ایپ صارفین نے ہفتہ کے روز دن وسیع پیمانے پر یہ خبر چلائی ہے کہ امریکی بحریہ نے انتباہ جاری کیا کہ مارچ کے دوران خلیجی ممالک سمیت سعودی عرب کے مختلف شہروں میں مسلح دار بارش ہوگی، جس کے بعد سیلاب کا امکان ہے۔ لیامے میں کہا گیا ہے کہ حکومت کے ماہرین موسمی تغذیت پر مسلسل نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ مارچ کے مہینے میں مسلح دار بارش کا کوئی اشارہ نہیں۔ موسمی نقشوں کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رواں کے دوران جن علاقوں میں بارش متوقع ہے وہ معمول سے کم ہے۔ سوشل میڈیا صارفین خبروں کی تصدیق کے لیے متعلقہ محکموں سے رجوع کریں۔ اس طرح کے کسی خطرے کا امکان ہو تو محکمہ اپنی ویب سائٹ کے علاوہ آفیشیل اکاؤنٹ میں اس کا باقاعدہ اعلان کرتا ہے اور امدادی محکموں کے ساتھ احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے۔ اس سے قبل 2015 میں بھی امریکی بحریہ سے منسوب افواہ گردش کر رہی تھی کہ سعودی عرب میں سیلاب کا خطرہ ہے۔ دوسری طرف موسمی ماہر ڈاکٹر ہارلڈ زعاق نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں موسم بہار کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں دن اور رات برابر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ رواں ہفتے کے دوران 12 گھنٹے رہے گی اور دن بھی اتنا ہی ہوگا۔ سورج 6 بجے طلوع ہوگا اور 6 بجے غروب ہوگا۔ شہزادی البندری کی نماز جنازہ۔ ریاض کی جامعہ امام ترکی عبداللہ میں عصر کی نماز کے بعد شہزادی البندری بن عبد الرحمن بن فیصل بن عبدالعزیز کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ نماز جنازہ میں شہزادہ احمد بن عبدالعزیز، شہزادہ خالد بن فہد بن خالد، شہزادہ ترکی الفیصل اور گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر بن عبدالعزیز کے علاوہ سعودی عرب کے مفتی شیخ عبدالعزیز آل شیخ بھی شامل تھے۔ واضح رہے کہ شہزادی البندری کی وفات جمعہ کو ہوئی تھی۔ جزان 2 منزلہ مکان میں آتش زدگی، بچہ جان بھاگ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ضمت کمشنری میں واقع ایک مقام میں آگ لگنے سے بچہ جان بحق ہو گیا۔ جزان محکمہ شہری دفاع کے ترجمان یحییٰ القحطانی نے بتایا کہ مکان 2 منزلہ تھا، پہلی منزل میں آگ لگی تھی۔ اطلاع ملنے پر آگ بجھانے والی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور مکان میں پھنسے 6 افراد کو بچا لیا گیا۔ وہ دھواں کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے، انہیں حلالے حمل کے ذریعے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آگ پر قابو پانے کے بعد معلوم ہوا کہ ایک بچہ جاں بحق ہو گیا۔ مملکت کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ آج اتوار کو مملکت کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ ریاض، مشرقی ریجن اور شمالی حدود میں موسم ابر آلود رہے گا، تیز ہوائیں چلیں گی، گرد و بار کی وجہ سے حد نکاح متاثر ہوگی، جبکہ رات کو درجہ حرارت میں غیر معمولی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ سعودی ایئرپورٹس کے ذریعے مسافروں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ۔
محکمہ ہوا بازی نے کہا ہے کہ گزشتہ سال 2018 کے دوران سعودی ایئرپورٹ سے مسافروں کی تعداد نے سفر کیا۔ محکمہ کی طرف سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق 99.86 ملین مسافروں نے سعودی کے مختلف ہوائی اڈوں سے 7,71,828 پروازوں کے ذریعے سفر کیا۔ مسافروں کی آمد و رفت سب سے زیادہ متحدہ عرب امارات کی تھی، دوسرے نمبر پر مصر تھا، جبکہ پاکستان کا اسٹیشن تیسرے نمبر پر رہا۔ 2017 کے مقابلے میں گزشتہ سال 2018 کے دوران سفر کرنے والوں کی تعداد میں 8% اضافہ ہوا۔ 2017 کے دوران سعودی عرب کے ہوائی اڈوں سے سفر کرنے والوں کی تعداد 92.42 ملین تھی۔ یہ تعداد اس سے پہلے سال کے مقابلے میں 4.1% زیادہ تھی۔ 2017 میں 7,41,293 پروازوں کی آمد و رفت ہوئی۔ اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ سعودی عرب کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں گزشتہ سال مسافروں کی تعداد 97 ملین رہی۔ اقامہ میں طلاق کی شرح میں 14% اضافہ۔ سعودی عرب میں گزشتہ ماہ جمادی الاول کے دوران طلاق کی شرح میں 14% اضافہ ہو گیا۔ وزارت انصاف کی طرف سے جاری ہونے والے اعداد و شمار میں کہا گیا کہ جمادی الاول کے دوران 4,688 طلاقیں ہوئی، اس کے بالمقابل ربیع الثانی کے دوران 4,004 طلاق ریکارڈ پر آئی تھی، جس سب سے زیادہ طلاق کے واقعات مکہ مکرمہ اور ریاض ریجن میں ہوئے۔ اعداد و شمار کے مطابق عدالتوں میں روزانہ 156 طلاقوں کے مقدمات نپٹائے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جمادی الاول میں 10,000 نکاح رجسٹر ہوئے۔ یہ تعداد گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 6% زیادہ رہی۔ 85% سعودی عرب شہری رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے۔ سب سے زیادہ نکاح ریاض اور پھر مکہ مکرمہ ریجن میں انجام پائے۔ غار ثورہ اور غار حرا کی صفائی کا خیال رکھیں۔ سیاحت و قومی ورثہ بورڈ نے زائرین سے اپیل کی ہے کہ غار ثور اور غار حرا کی صفائی و تقدس کا خیال رکھا جائے۔ ان مقامات میں کچرا پھینکنا منع ہے۔ بورڈ نے آگاہی کے لیے مختلف زبانوں میں بورڈ نصب کر دیے ہیں۔ بورڈ کے سربراہ ڈاکٹر شام مدنی نے کہا کہ غار حرا اور غار ثور میں زائرین کی طرف سے نادستگی میں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہاں پہنچ کر کچڑانوں پر مختلف عبارتیں تحریر بھی کرتے ہیں۔ یہ سب ان مقامات کے تقدس کو مجروح کرتا ہے۔ بورڈ کے ماہرین کی ٹیموں نے دونوں غاروں کا دورہ کیا اور وہاں صفائی کی خصوصی ہدایت کی۔ ایتھوپین ایئر لائنز کے سعودی مسافر کی غائبانہ نماز جنازہ۔ ایتھوپین ایئر لائنز کے حادثہ میں جاں بحق ہونے والے سعودی شہری حلف المطیری کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وہ بدقسمت طیارے میں سوار تھے۔ متوفی کے اہل خانہ نے سبق ویب سائٹ کو بتایا کہ ایتھوپین حکام نے نعشوں کی شناخت سے معذوری ظاہر کر دی تھی۔ مقامی حکام کا کہنا تھا کہ طیارے کی تباہی کے نتیجے میں کوئی مسافر شناخت کے قابل نہیں رہا۔ اہل خانہ نے کہا کہ ہمیں نعش کا انتظار تھا، اب جب شناخت ہی ممکن نہیں تو غائبانہ نماز ادا کر دی جائے گی۔ موٹاپے کے شکار مریض کی اسپتال منتقلی۔ ہلال احمر کی خصوصی ٹیم نے حد سے زیادہ موٹاپے کے شکار مریض کو اس کے گھر سے کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی منتقل کیا۔ ہلال احمر کے ترجمان عبداللہ احمد ابو زید نے بتایا کہ مریض کی گھر سے میڈیکل سٹی منتقلی طبی ماہرین کی نگرانی اور شہری دفاع کے تعاون سے ممکن ہوئی۔ موٹاپے کے شکار مریض کا کنگ عبدالعزیز میڈیکل سٹی میں علاج کیا جائے گا۔ وہ موٹاپے کی وجہ سے چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ ننھے حافظ کی آرزو۔ حفظ قرآن و حدیث مبارکہ کے امیر سلطان بن عبدالعزیز مسابقے میں شریک ننھے حافظ کی آرزو ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے اور مسجد نبوی شریف کی زیارت کرے۔ قازقستان کا 9 سالہ بچہ یوگینٹ سید کاشیموف 10 پاروں کا حافظ ہے۔ ماشاءاللہ۔ پاکستان سے 10,31,253 معتمرین کی آمد مسلسل اول۔ پاکستان سے اس سال اب تک 10,31,253 معتمر عرض مقدس پہنچے۔ عمرہ موسم کے آغاز سے لے کر اب تک پاکستانی معتمرین ہی اول ہیں۔ وزارت حج عمرہ نے جمعہ کو تازہ ترین عدد و شمار کر کے بتایا کہ 7 رجب 1440 ہجری تک 47,90,512 عمرے ویزے جاری ہوئے۔ ان میں سے 43,08,105 عرض مقدس آ چکے ہیں۔ پاکستانی سب سے زیادہ ہیں، انڈونیشی دوسرے اور ہندوستانی تیسرے نمبر پر ہے۔ وزارت محنت کی چھاپہ مہم۔ وزارت محنت و سماجی بہبود ریاض شاہ کے افسران نے قوانین محنت پر امن درآمد کو یقینی بنانے کے لیے چھاپہ مہم کے دوران کاغذات چیک کیے۔ 229 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی، 114 تجارتی اداروں کو انتباہ دیا گیا، جبکہ اقامہ و محنت قانون کی خلاف ورزی کرنے والے 150 غیر ملکی گرفتار کیے گئے۔ اسلحہ کی نمائش کرنے والوں کی گرفتاری کا حکم۔ سعودی پبلک پراسیکیوٹر شیخ سعود بن معجب نے
ہوتا بنی تمیم میں اسلحہ کی نمائش کرنے والے مقامی شہریوں کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی جس میں دکھا دیا گیا تھا کہ بعض مقامی نوجوان اسلحہ لے کر ہوتا بنی تمیم میں گھوم رہے ہیں۔ المعجب نے انہیں فوراً گرفتار کر کے فوجداری عدالت کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ سعودی عرب کی زیر قیادت عرب اتحاد کے ساتھ ہیں پومپیو۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ امریکہ سعودی عرب کی زیر قیادت عرب اتحاد کے ماہ جاری رکھے گا۔ خطے میں ایران کے توسیع پسندانہ عزائم اور سمندری ابناؤں پر ایران کے کنٹرول کو روکنے کے لیے مدد کرتا رہے گا۔ وہ جمعہ کو واشنگٹن میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ پومپیو نے کہا کہ ایران نے اہل یمن کی کوئی انسانی مدد نہیں کی۔ یمن سے متعلق سویڈن معاہدے پر عمل درآمد ضروری ہے۔ اس سے قبل امریکہ کے مقام وزیر دفاع پیٹرک شینن نے کہا کہ ایران کا میزائل پروگرام امریکی مفادات کے لیے پرخطر ہے۔ ایران سے نپٹنے کے لیے علاقائی اتحاد کو مضبوط بنانا ہوگا۔ 14 ریکروٹنگ ایجنسیوں کے اجازت نامے منسوخ۔ وزارت محنت و سماجی بہبود نے 2018 کے آغاز سے لے کر جنوری 2019 کے اختتام تک ایک کمپنی اور 14 ریکروٹنگ ایجنسیوں کے اجازت نامے منسوخ کر دیے۔ آجل کے مطابق وزارت کے ترجمان حالت ابا الحیل نے بتایا کہ یہ فیصلہ ریکروٹنگ کے سلسلے میں مقررہ ضوابط کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اگر ریکروٹنگ ایجنسیاں اور کمپنی نے متعلقہ افراد کی رقم نہ لوٹائی تو ایسی صورت میں زیر ضمانت ضبط کر لیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کی پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔